لیکن تنظیمی کام کر رہے ہیں. اس وقت غریبوں کو آپ چاہیے. مولوی جھگڑے چھوڑ دے. کیا کرنا ہے مولویوں نے جھگڑے کر کے؟ اس وقت میں مجھے انجینئر محمد علی مرزا کو پیغام پہنچا دے, ہٹ جا محمد علی مرزا, خدا سے ڈر. ہر وقت تیرے ذہن کے اندر یہ لڑائیاں کون ڈالتا ہے اور کون لوگ تجھے ٹریپ کر گئے ہیں. کن لوگوں کی اٹھانے میں تو آ جاتا ہے کہ مفتی طارق مسعود پھر آ جائے اور آ کے ثابت کرے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر میں دنیاوی طور پر زندہ ہے, قبروں سے فیض خواص ملتا ہے, روضہ رسول کی مٹی افضل ہے یہ عرش ہے جی. آپ رفع دین تراویح پہ بات, یہ مفتی طارق مسعود کو بھی کوئی سمجھائے جا کے کہ دونوں مولویوں فرقوں کے نام پر کہتے فرقے مٹانے, فرقے بنا دیے تم نے, فرقے بنا دیے. حسینی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ تو لوگوں کے اندر اب یہ بات کو چھوڑے نا. یہ تجھے مناظرے کی لت پڑ گئی, چھوڑ دے میرے بھائی, چھوڑ دے. بڑے بڑے علماء کے پیغام مجھ کو آئے ہیں کہ انہوں نے کہا اس سے کہا ہٹ جا اس موقع کے اوپر. اس وقت کیا ساری امت تباہ ہو رہی ہے, آپ کس طرف کو سنتے جا رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں آپ موقع ہوتا کوئی گفتگو کرنے کا, اس وقت بار بار ان کو چھوڑ, ماننی مان, میری بات نہیں مانی نہ مان. تو مفتی ہوگا اپنی جگہ پر ہوگا, ہاں, اور وہ بھی یہاں پر آتا ہے, کچھ اس کے چیلے بلے بلے کرتے, کچھ اس کے چیلے بلے بلے کرتے ہیں. ان کو سبسکرائب ختم کر دیں, میں آپ کو سچی بات بتاؤں, اور ان کو سننا بند کر دیں. ان کو اگر امت اس بات پر آ جائے نا, ان کو مولویوں کو اخیر ایک دن یہ کوئی حسینیت نہیں ہے. حسینیت یہ ہے کہ لوگوں کو آپس میں لڑا کے مار دیا جائے. یہ کوئی موقع ہے کہ امت پہ عذاب آ گیا اور آپ جنگوں پہ اعلان کریں کہ کب ان کے مناظرے ہونے, پوڈ کاسٹ کب چلنی, اور انٹرنیٹ پہ آپ آمنے سامنے بیٹھ کر کیا کرنے. عزیزو یہ کوئی موقع نہیں ہے. آپ جیسا بھی ہے, آپ کے پاس روپیہ, پیسہ, کپڑے فالتو ہیں, آگے سردی آ رہی, جو آپ کے پاس اکٹھا ہے نا بیویوں سے کہیں نکال دیں. مجھے یاد ہے میری والدہ محترمہ, جب میں جا رہا تھا سیر کر کے واپس جا رہا تھا اپنے گھر, 2005 کا جب زلزلہ آیا تو ایک سردی تھی, صبح کے رات کے وقت میں ڈی گراؤنڈ سے سیر کر کے واپس گیا. آواز, میں کچھ نہیں, میں تو جاتا ہوں, پیچھے سے ایک آواز آئی, لوگوں آپ کے بھائی اس وقت سردی سے ٹھٹر رہے. میں نے کوٹ پہنا ہوا, آپ کے بھائی سردی میں ٹھٹر رہے, ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں, پینے کے لیے نہیں. اس قدر دل دوز آواز سی, پتہ نہیں کون سی جماعت کا آدمی تھا. میرا دل بہہ گیا اسی وقت. میں نے گھر جاتے سب سے پہلے اپنے کپڑے, جوڑے, چیزیں, عید کا نیا ہی سوٹ تھا, سارے جوڑے اکٹھے کر کے میں نے بند کر دیا. میں نے اپنی ماں سے کہا ایک بستر دے دے, اچھے والا, خدا کی راہ میں دینا ہے, اور اپنے جہیز کا دے دے. والد صاحب کہتے نہیں یہ دوسرا دے دو بستر, استعمال شدہ, وہاں بھی لوگوں نے پھینک ہی دینا ہے. سمجھاتے ہیں لوگ, بھلے نو سمجھاون آئیاں تے پیڑاں تے پر جائیاں. میں نے اتنا مجھے جوش, میں نے کہا ماں اس شیطان آدمی کے پیچھے نہ لگی. حشر کے دن یہ لوگ رو رہے ہوں گے اور تیرے دامن پکڑیں گے, اللہ پوچھے گا. اللہ میں نے آیت پڑھی, میں نے کہا اللہ فرماتے اس دن جب عدالت میں آؤ گے کیا حالت ہوگی, جب زمین پر بھی ہم بسترے تمہارے آگ کے بنا دیں گے, اوپر اوڑھنے والی رضائیاں بھی آگ کی بنا دیں گے, دے دے. میں نے کہا اللہ کے نام پر. میری ماں نے میرے باپ سے کہا ہٹ جا میرے پیچھے سے, بس قرآن آ گیا, فیصلہ ہو گیا. میرے والد سب چپ ہو گئے, بولے نہیں. پھر اس کے بعد نیا بستر اس سے اپنے جہیز کا نکال کے لی. کچھ مدت کے بعد میری ماں مر گئی. پھر بعد میں اب میں کبھی کبھی یہ دل میں لاتا ہوں کہ اللہ اس رات میری ماں نے رحم کھایا تھا تیری مخلوق پر, اسی بات پر رحم کھائے ہوئے صدقہ قبول کر کے اس کی جان بخش دے. کبھی کبھی میں اعمال صالحہ کی اپنی ماں کی بطور شفاعت, بطور سفارش, وہ نیک عمل اس کا اللہ کی عدالت میں پیش کرتا ہوں کہ یا اللہ میری ماں نے وہ نیک کام میرے کہنے پر کیا تھا اور بے لوث کیا تھا, اس کی جان. صحابہ فرماتے ہیں, اولیاء اللہ فرماتے ہیں بعض بندوں کی جان صرف اس لیے چھوٹ جائے گی کہ انہوں نے کسی کو کھجور کی گٹھلی چوسنے کے لیے دے دی تھی کہ چل یار یہی چوس لے, میرے پاس تو یہی ہے اور کچھ نہیں. کچھ اس وجہ سے کہ پانی کا ایک گھونٹ پلایا, جنہوں نے دے ہی سب کچھ دیا خدا کی راہ میں. اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں, نبی پاک کے پاس آئے بندے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ, آپ نے دیکھا حضور پاک کے سارے صحابہ جو دور سے ملنے کے لیے آئے فقیر اور غریب تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حالت دیکھی. صاحب بھی کہتا ہے حضور کا چہرہ مبارک پریشان ہو گیا, مغموم ہو گئے. آپ نے اس غم کی حالت میں نماز کے بعد کھڑے ہو کر کہا میرے یہ بچے آئے ہیں, کوئی ان کو پوچھو. تو لوگ نہیں اس میں سے ہلے, تو حضور چپ کر کے دیکھتے رہے. ایک آدمی اٹھ گیا انصاری, دیکھے گمشدہ لوگ, نام بھی نہیں آیا, نام بھی نہیں آیا اس کا, تاریخ میں وہ کون تھا, بس کہتے ایک تھا
آپ میں سے جیسے بڑے بڑے نہیں بولے نہ ابو بکر اٹھا نہ ایک اٹھا کہتے وہ گھر گیا جا کے اس نے گلہ پیسے ہر شے جو تھی نا کھانے پینے کھجوریں ایک بڑی بوری میں اٹھا لی اور وہ 2-3 من کی بوری اٹھا کے لے کے آیا اور اٹھائی نہیں جا رہی صحابی کہتے آ کے اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے مسجد نبی میں اس طرح کھول کے ڈھیر لگا دیا اس طرح دیکھا یہ اس کو تحریک ہوئی یہ اٹھ کے لے آیا یہ لے آیا سارے ہی لے آئے اتنا ڈھیر لگ گیا مسجد کے اندر پیسوں کا غلے کا کھانے کی چیزوں کا کپڑوں کا بانٹ لیے کہتے نبی علیہ السلام اللہ اکبر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ فتح حضور مسکرائے اور کہتا ہے نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک جو تھا وہ خوشی سے دھمکنے لگ گیا چمکا حضور کا چہرہ اللہ اس صحابی پہ کروڑوں رحمت عطا فرما درود و سلام اس پہ جس نے میرے نبی کو خوش کر دیا جس نے رسول اللہ کو خوش کر دیا جس کی وجہ سے رسول اللہ کے چہرے پہ مسکراہٹیں آ گئی اور مغموم چہرہ رسول اللہ کا تبسم میں آ گیا ہے جی وہ کوئی تھوڑا ہوگا اللہ نے اس صحابی کے ساتھ کتنا اچھا معاملہ کیا ہوگا اللہ کی بارگاہ میں جب گیا ہوگا کہ تو نے میرے نبی کو خوش کیا تھا ایک دن اس دن حضور نے پھر ایک جملہ فرمایا جو کوئی آدمی اسلام میں پہلے سے موجود نیکی ہو اس کے لیے پہلا عمل کرنے والا بن جائے گا اور اس کے پیچھے جتنے لوگ اس کے پیچھے عمل کرے گا تو آپ کا وہ بھی پائے گا اتنا ہی جتنا اس نے کیا اگر میں نے آپ کو یہ تحریک دلانے کے لیے پیسوں کا کہا ہے نا گھر جا کے جائیں اپنے رشتہ داروں کو بھی اس پہ نوجوان جا سکتا ہے وہاں جائے پہنچے اپنے بھائیوں کے پاس جا کے اپنا وقت نکال کے جو لوگ صحت مند ہیں وہ جائیں ان کو اپنے ہاتھوں سے راشن پانی کھانا لے کر آئیں کچھ نہیں پاکستان کسی سے نہیں بچنا دعاؤں سے بچنا ہے یہ چاہیے شہباز شریف کو کوئی اجتماعی توبہ کا اعلان کر دے اللہ جب بارشیں نہیں برستی تو کون سی نماز پڑھتے ہیں استسقاء کی نماز پڑھتے ہیں جب زیادہ برس جائیں تو پھر صلاۃ التوبہ پڑھ لیتے ہیں نوجوان نے کہا کہ استاد جی بند کے قریب ہے ہم اور وہ ٹوٹنے والا ہے سندھ میں نے کہا رات کو اکٹھے ہو جاؤ کچی مٹی کے پاس کھڑے ہیں اس بادشاہ سے کہو بادشاہ بند نہ ٹوٹنے دیں وہ تو سورج کو واپس کر دیتا ہے اپنی جگہ پہ تو یہ بند ہے یہ کیا اس کی اوقات ہے آپ بھی اگر نہیں کر سکتے رات پچھلے پہر یہ میری بات سن کے جا کے ایک دفعہ ضرور کرنا ہے رات کے پچھلے پہر 2 رکعت پوری قوم کی طرف سے اور اپنی طرف سے اجتماعی توبہ کے پڑھنے یا اللہ ہمارے بھائیوں کو بچا لے میں رات ہی اٹھ کے کہا میں نے کہا اللہ کاش پہلے تیرے اپنے لیے اٹھتا ہے آج اپنے بھائیوں کے لیے اٹھا میرے بھائیوں کو نہ مار سختی نہ کر تیرے نبی کے بچے ہیں ہم پہ رحم کر ہمارے اس لیے داستان غم اتنی طویل ہے کہ میں سنا نہیں سکتا دیکھ ہی نہیں سکتا میں نے کیا دیکھنی وہ چیزیں ایک آدھ نظر میری صرف نظر ہی پڑتی وہی مجھ پہ اتنا اثر کر جاتی ہے مسکرانا بھول جاتا ہوں کھانا پینا بھول جاتا ہوں ڈپریشن میں آ جاتا ہوں ملنا بند کر دیتا ہوں دیکھے نہیں جاتے میرا دل نرم ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اہل ایمان کے دل چڑیوں کی طرح نرم ہوں گے اہل جنت جو ہے فرمایا چڑیوں کی وہ جنت میں جائیں گے جن کے دل چڑیوں کی طرح نرم ہے معمولی اپنے بھائی کا کام سنا فرمایا سخت دل آدمی جنت میں نہیں جائے گا جنت میں نہیں جائے گا اس لیے آپ اپنے بھائیوں کے لیے دوڑ دھوپ کریں پیسہ دیں اچھے کپڑے برے کپڑے نہیں نکال دیں ان کے لیے اچھے کپڑے نکال کر دیں پرانے دے دیں لیکن ایک جوڑا جو قیمتی ہے وہ ضرور اس کے اندر دیں شاید اس قیمتی جوڑے کی وجہ سے وہ سارا بخشا جائے تو دے دیں مجھے پتا ہے ہمت نہیں ہونی نہیں ہے جوڑا دینے کی لیکن دے دیں پرانے سلے ہوئے کپڑے ان کو دے دیں اللہ تعالیٰ رحم فرمائے آپ پر اور مجھ پر اس امت کے اوپر ہمارے حال پر ہے پر اے رب ہم پہ معاف ادھر فیفا ایوارڈ ہو رہے ہیں دبئی کے شیخ موجیں کر رہے ہیں جی کوئی پیسا ایوارڈ کر رہا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے ناچ رہے ہیں گا رہے ہیں اس بدبخت حکومت شہباز شریف نے ملعون نے اس سے بھی 14 اگست کو ناچ کروایا تو اس دن کہتا اور مولوی فضل الرحمان بے شرم تو اس کو کہتا کہ آج کے دن اجتماعی دعا کا اعلان کر ساری پارلیمنٹ خدا کی بارگاہ میں کھڑی ہو جاتی پارلیمنٹ میں صلاۃ التوبہ پڑھی جاتی امت کو کہا جاتا کہ آج کا دن جشن کی بجائے توبہ کا دن منایا جائے گا کہ ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں اللہ کو غصے کو دعوت دی اللہ نے برباد کر دیا 2 جگہوں پہ اب حکومت ہے اور ملعون ہے وہ شخص جو اب عمران خان کو ووٹ دے گا 2 جگہ پہ کے پی کے اور پنجاب دونوں جگہ اس کی حکومت ہے پہلے بھی تھی گئی نہیں یہ کہتا ہے اس کو اٹھایا جو تخت سے باقی جگہ پی سی کی پارٹی کی حکومت ہے اور دونوں جگہ طوفان ہے اور دونوں جگہ کوئی کام نہیں کر رہا چھوڑ دیں آپ پرویز الہی ڈاکو اس لیے لے کر آئے تھے آپ
کہ اس طرح کے کاموں میں بیٹھا آپ کے گھر میں بنی گالا کے چکر لگا رہا ہے. اللہ اسے نجات عطا کر دے جس طرح اللہ نے کرنی, اللہ ہی نپٹے اس کے ساتھ کر, اللہ اسے بیما کفائی تو جو جس طرح نپٹنا چاہتا ہے نپٹنے اس عالم سے. اس نے قوم کو پاگل بنایا ہوا کہ اپنی طرف سارا میڈیا کیا ہوا ہے اور باقی سارے لوگ کس طرف نہیں جاتے. سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. یہ پوچھتے ہیں ایک شخصیت پرست کس طرح اپنی پسند کی شخصیت کی پوجا کرتا ہے, غلو کا شکار, معاشرے پر ظلم, اس میں اعتدال کیسے؟ اعتدال ایک ہی صورت سے آنا ہے. آپ جس پارٹی کو ووٹ دیتے ہیں نا اور آپ جس دینی فرقے کے اندر موجود ہیں اس کو تنقید کیا کریں. لو یہ آپ کو مجھ سے کلیاں لے لیں گے, مجھ سے آج آپ نے میری یہ بات پلے باندھ لینی ہے, میری یہ بات گرا دے لیں سارے, کوئی کسی پہ نہ. جس نے جس پارٹی کو ووٹ دینا ہے اور جس فرقے کا وہ آدمی ہے اس نے اسی کو تنقید کا نشانہ بنانا ہے. اپنی برادری کو, اپنی قوم کو, اپنی رنگ کو, اپنے کو, دوسروں کو نہیں, اپنے کو, اس کو دینا, اس کو خدا نہیں بننے دینا, اس کو خدا نہیں بننے دینا. کیونکہ جب وہ خدا بن جاتا ہے آپ اس کی ہر بات کا جواز ڈھونڈتے ہیں, وہ اپنے تخت پہ بیٹھ کے وہی بے عدلی کرنی شروع کر دیتا ہے جو بے عدلی سے, جس بے عدلی سے جان چھڑانے کے لیے اس کو آپ نے بٹھایا ہوتا ہے. اسی بات پر آ جا. مجھے یاد ہے ہماری یونین کا الیکشن جیتے, پہلے کو میں نے اتارا بڑے برے طریقے سے, دوسرا جس وقت اس نے حرکت کی صدر نے اور جنرل سیکرٹری, میں نے اجلاس بلا کر اس سے پہلے جو یہاں شخص تخت نشین تھا اس کو بھی اپنے خدا ہونے کا بڑا یقین تھا. میں نے پہلے کو نہیں رہنے دیا, رہنے میں نے تم دونوں کو بھی نہیں دینا. مجھے یاد ہے میری تقریر کا پہلا جملہ یہاں کانپ گئے سارے دفتر والے اوپر سے نیچے. میں نے کہا میں نے رہنے دینا کسی ایک غریب کے, ٹھیک ہے نا, جو مجھ پہ میری جس کے ساتھ مینٹل ایفیلیشن ہو جاتی میں اس کے پیچھے پڑ. کیوں؟ اب اس کو بھی راہ راست پہ رکھنا ضروری ہے. حضرت عمر سے کہا اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں, نیچے بدو بیٹھا تھا, اس نے کہا اس طرح نیزہ کیا, اس نے کہا نیزے کی نوک کے ساتھ تجھے سیدھا کر دیں گے. حضرت عمر نے کہا جانتا ہے کون ہوں میں؟ اس نے کہا جانتا ہوں تو عمر. اپنے لیڈر پہ تنقید کرنی, دوسرے پہ نہ کریں, دوسرے پہ نہ کریں, اس سے جھگڑا بڑھے گا. اپنے پہ کریں گے بندہ سیدھا رہے گا, اپنے ایم این اے پہ کریں. یہ ہے اس بات کا جواب کہ اعتدال صرف اپنے لیڈر, اپنے ماں باپ, اپنے بیٹے, اپنی اولاد, اپنوں پہ تنقید کریں. جب پھر وہ آپ کو کارنر کریں وہی وقت ہے کہ آپ مجاہد ہو چکے ہیں, مجھ سے خوشخبری لے لیں کہ آپ سے تعلق توڑ لے, ناتا توڑ لے, آپ کو کہے کہ تم کس قسم کے آدمی ہو. جماعت اسلامی کے خلاف میں کیوں؟ کیونکہ سید مودودی کا سب سے زیادہ لٹریچر میں نے پڑھا. جس طرح کا لٹریچر تھا اس طرح کا انہوں نے عمل نہیں کیا, اس سے ہٹ گئے, اس لیے پہلے جماعت اسلامی کے پیچھے میں پڑھتا ہوں. باقیوں سے ہم نے کیا امید رکھنی, باقیوں سے کیا رکھنی, باقیوں نے تو پڑھا ہی کچھ نہیں, وہ تو جاہل تھے. اس وجہ لوگ سمجھتے ہیں ہم مولانا اسحاق اور میں پتہ نہیں ہم کوئی دشمنی ہم نے دل میں رکھی ہوئی ہے. دشمنی ہماری کوئی نہیں, باطل سے ہے, دوستی ہے ہماری, یہ ہماری حق کے دوستی ہے. قیامت کے دن مولانا مودودی شاباش دیں گے کہ میری جماعت کو سیدھا رکھنے کے لیے تو نے حق ادا کر دیا یار. سمجھ گئے؟ یہ بات ہے, اس سے آپ کے ہاں آئے گا اعتدال, اور اس سے یہ میری بات پلے کی اور گر کی ہے. اگر میں سب سے زیادہ ان کے پیچھے, نون لیگ کے زیادہ پیچھے ہوں, نواز شریف کے ہر غلط کام کے پیچھے ہوں, اس کے ہر بندے کو تنقید کرتا ہوں, چھوڑتا نہیں ہوں میں. یہ نہ کہے کہ ہم نے اس کو خدا نہیں بنانا, اس کی پوجا نہیں کرنی, وہ تو مر کے چلا جائے گا. پوجا جب محمد رسول اللہ کی نہیں ہو سکی, پیارے نبی کی نہیں ہو سکی, تو کسی کی ہم کیوں کریں؟ سبحان اللہ والحمدللہ رب العالمین. اللہم اشف کل مریض, اللہم رد کل غریب, اللہم اقض دینا کل مدین, اللہم اصلح کل فاسد امور المسلمین, اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات. یا اللہ سیلاب میں جو لوگ فوت ہو گئے, شہید ہو گئے, اللہ ان کی مغفرت فرما. ان بے گھروں کو گھر عطا فرما, جن کے پر لباس ہیں ان کو لباس عطا فرما, جن کے پر روٹی نہیں ان کو روٹی کھانے کی. یا اللہ پانی میں رہتے ہیں, پانی میں ڈوب گئے اور وہی پانی پی نہیں سکتے, یا اللہ یہ کیسا عذاب تو نے بھیج دیا ہے. اللہ وہ تو پانی کو پینے کو ترس گئے, ان کو پانی بھی عطا فرما, صاف شفاف میٹھا پانی عطا فرما. بارشوں کے سلسلے کو سونے ربا روک لے, ہم پہ یہ عذاب کو مؤخر کر دے, اس کو ٹال دے, جیسے قوم نے یونس کا ٹال دیا تھا, ہمارا عذاب بھی یا اللہ تو ٹال دے.
اللہ ہم تیری بارگاہ میں قوم نوح نہ بنا، ہمیں قوم یونس بننے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم پہ رحم فرما، ہمارے بھائی بندوں کی مددیں فرما، جو جا رہے مدد کرنے کے لیے یا اللہ ان کو مزید قوت اور طاقت عطا فرما۔ یا اللہ آخری حدوں تک جہاں بھائی بیکار بیٹھے ہیں اللہ ان تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ یہ ہمارے ہی گناہوں کا، شہروں کے گناہوں کا کفارہ جو گاؤں میں چلا گیا، اور گناہ کے اور گاؤں کے گناہوں کا کفارہ شہروں تک آ جائے گا۔ یا اللہ ہم سب کو معاف فرما۔ اللہ ہم بھی اتنے گناہگار، ہمیں عذاب سے مامون اور محفوظ فرما۔ اللہ پاکستان کی مدد فرما۔ یا اللہ اس کو معاشی استحکام عطا فرما۔ جو قوتیں جہاں کہیں بھی جس کسی جگہ پر بھی نیست و نبود کر کے برباد کر دے، یا اللہ 75 سالوں سے یہ ہم پر قابض ہو گئے، یا اللہ ان کو نیست و نبود فرما۔ اندرونی بیرونی ظالم جہاں کہیں ایجنٹ یہود و نصارہ کے تباہ فرما دے۔ یا اللہ ہماری نجات عطا فرما، کوئی نجات دہندہ اکٹھا کر کے ہمیں یکجا اور وحدت امت ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یہ جو مناظرانہ مولوی، ان سے ہماری جان چھڑا اور ان کو فنا فرما، ان کو دور لے جا ہم سے، اور ان کو پتال کی وادیوں میں آگ کا عذاب دے کر ان کو وہیں پہ بند فرما۔ یا اللہ جوڑنے والوں کو ہمیں یہاں پر عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کی رحمت فرما اور ہم سب کو بھی بخش دے، اور ملک اسلام کی نصرت فرما اور دین کی نصرت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔ جماعت کے لیے